بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد استرعاہ اللہ رعیۃ فلم یحطها بنصیحۃ الا لم یجد رائحۃ الجنہ، رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی بھی بندہ جسے لوگوں کی ذمہ داری سونپی گئی، لوگوں کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن وہ ان کی خیرخواہی کے ساتھ ان کے حقوق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کو امانت داری کے ساتھ پورا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لم یجد رائحۃ الجنہ، تو ایسا شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اس حدیث کے اندر ذمہ داری کی سنگینی کا تذکرہ ہے کہ ذمہ داری بہت ہی امانت کی چیز ہے۔ صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وهو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اگر ان لوگوں کو دھوکہ دیا اور لوگوں کا بھلا نہیں چاہا، اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ آپ سوچیے کہ ذمہ داری کے حوالے سے کتنی اہم ارشادات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن عام طور پر ذمہ داری سے متعلق جب حدیثیں لوگ سنتے ہیں تو لوگ یہ سوچ کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ تو بس مسجد اور مدرسے کے ذمہ داروں کے لیے حدیث ہے، جماعت اور جمعیت کے ذمہ داروں کے لیے حدیث ہے، ہمارے لیے حدیثیں نہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دو مرتبہ، حدیث کے آغاز میں بھی اور اختتام پر بھی، الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار سن لو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ذمہ داریوں کی وضاحت کی، فالامیر الذی علی الناس راع وہو مسئول عن رعیتہ، ایک امیر جو سارے لوگوں کا بڑا ہے، ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، ایک آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والمرأة راعیۃ فی بیت زوجہا وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں کی ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وہو مسئول عن رعیتہ، اور ایک غلام اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چار ذمہ داروں کا یہاں ذکر کیا ہے۔ ایک امیر الناس جو سارے لوگوں کا امیر ہے، سب کا ذمہ دار ہے، دوسرے گھر کا ذمہ دار، اور تیسرے عورت کی ذمہ داری، اور چوتھے غلام کی خادم کی ذمہ داری۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اختتام پر کہتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، دو مرتبہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہا کہ خبردار سن لو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ہر شخص
جس کے اوپر جو بھی ذمہ داری ہے، کوئی بڑا ذمہ دار ہے، کوئی چھوٹا ذمہ دار ہے، کسی کے کندھے پر بڑی ذمہ داری ہے تو کسی کے اوپر چھوٹی ذمہ داری ہے، کوئی گھر کا ذمہ دار ہے، گھر کا بڑا ہے، تو ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام دینا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم اپنی ذمہ داریوں کو جو ہمارے کندھوں پر ہیں اگر ہم بحسن و خوبی انجام نہیں دیں گے، اس کا حق ادا نہیں کریں گے، تو یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ہم مسئول ہیں. اللہ کی پکڑ سے ہمیں ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے سوال کرے گا. اگر یہ احساس ہو جائے تو آدمی اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اور اگر یہ احساس لوگوں میں ہو جائے تو ذمہ داری کے نام پر جو سماج میں معاشرے میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں عہدے کے لیے، کرسی کے لیے، وہ لڑائیاں بھی ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ ہر شخص ذمہ داری سے بھاگنے کی کوشش کرے گا، اس کا انجام سوچ کر کے، اس کی سنگینی اور خطرناکی کو سوچ کر کے ہر شخص اس سے دور بھاگے گا. لیکن ضروری ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے. ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ذمہ داری کی خواہش کی کہ مجھے بھی کوئی ذمہ داری دے دیجیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، یا ابا ذر انک ضعیف، تم ذمہ داری کے معاملے میں تم کمزور ہو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، ذمہ داری یہ امانت ہے. وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا، اور قیامت کے دن یہ باعث ذلت، باعث رسوائی اور باعث ندامت اور شرمندگی ہوگی، مگر وہ شخص جو اس کی ذمہ داری لے کر کے اس کا حق ادا کرے، اس کے لیے رسوائی اور ذلت اور شرمندگی کا باعث نہیں ہوگی جو اس کا حق ادا کرے. اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بہت بڑی امانت ہے اور اس امانت کو ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے ہر شخص کو جس کے اوپر جو بھی ذمہ داری. تو پہلی بات تو یہ ہے جو مجھے عرض کرنا ہے کہ ہر شخص کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. صرف دوسروں کے اوپر ڈھکیل کر کے کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، فلاں ذمہ دار ہے، ہم کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص کو جس پر جتنی ذمہ داری ہے اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ذمہ داری میں دو طرح کی ذمہ داری ہے، ایک دنیا کی ذمہ داری، دنیاوی امور کی، اور ایک دین کی ذمہ داری ہوتی ہے. دنیاوی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہے اور دینی ذمہ داری کو بھی ادا کرنا ہے. دنیاوی ذمہ داری یہ ہے، مثال کے طور پر گھر کا سرپرست، ایک باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کر رہا ہے، ان کے لیے کھانے پینے، لباس و پوشاک، رہنے سہنے کا سارا انتظام کر رہا ہے. یہ دنیاوی ذمہ داری ادا ہو گئی. اس سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ اس کے دینی ذمہ داری کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی دینی تربیت کی بھی فکر کرے. یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے، ان کے اخلاق کو سنوارے اور ان کے اندر جو خامیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں عبادات میں، دین کے بارے میں، دین پر عمل کرنے میں، وہ ان کی اصلاح کرے، ان پر تنبیہ کرے. تو دونوں ذمہ داری کی فکر کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ گھر کے جو ضروریات ہیں وہ ضروریات پورا کر رہے ہیں تو ہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. یہ ایک ذمہ داری کا ایک پہلو ہے، دنیا کی ذمہ داری. اس سے کہیں زیادہ بڑی ذمہ داری ان کے دین اور ایمان کی ہے، ان کے عقیدے کی ذمہ داری کی اصلاح کرنا ہے، ان کی اخلاقی تربیت کرنا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو دنیاوی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ دینی ذمہ داری کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے اور ہر شخص کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.